نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما 35 سے مثل مثال الجنتی اس جنت کی التی جس کا وعیدہ وعدہ کیے گئے المتقون متقی لوگ، یعنی اس جنت کی مثال کس جنت کی جو اللہ متقی لوگوں کو عطا کریں گے۔ پہلے ہی اشاروں میں بتا دیا کہ جنت کے حقدار کون ہیں، متقی لوگ، اور وہ کیسی جنت ہوگی، اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اب یہ قرآن کا ایک خوبصورت انداز ہے کہ جب بھی عذاب کی بات آتی ہے تو کہیں نہ کہیں پھر متقی لوگوں جنت والوں کا بھی ذکر ہو جاتا ہے، اور جنت کا حال یہ ہوگا کہ اس کے درختوں اور مکانوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس کا پھل دائمی ہے، اور یہ نہیں کہ کبھی ہوا اور کبھی نہ ہوا، بلکہ اس کا پھل ہمیشہ والا ہوگا، اس کا سایہ بھی دائمی ہوگا، اس کے پھل ختم نہیں ہوں گے، نہ کسی جنتی کو ان سے کوئی رکاوٹ ہوگی۔ جنت کی کچھ صفات، نہروں کی کچھ حال ہمیں ملتا ہے سورۃ محمد کے اندر آیت 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس جنت کا حال جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے، وہ جنت ایسی ہے کہ اس میں کئی نہریں ہیں، ایسے پانی کی ہیں جو بگڑنے والا نہیں، یعنی جو پانی کی نہر ہے وہ باسی نہیں ہوتی، بلکہ نہروں میں اکثر آپ دیکھتے ہیں نا پانی رکا ہوا ہوتا ہے، اور کچھ نہریں پانی گدلا سا بھی ہوتا ہے، تو لیکن جنت کی نہروں میں پانی ایسا ہوگا جو بگڑنے والا نہیں ہوگا۔ کئی نہریں دودھ کی ہیں جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، کئی نہریں شراب کی ہیں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوں گی، اور کئی نہریں خوب صاف کیے ہوئے شہد کی ہیں، ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہیں، ان کے رب کی طرف سے بڑی بخشش ہے۔ کن کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے۔ یہ متقی لوگ ان جیسے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں، جنہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو وہ ان کی انتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو جنت والوں میں شامل کرے۔ تو جنت والے کون سے لوگ ہیں، شرط کیا رکھی گئی ہے؟ غور کے قابل یہ لفظ ہے، کیا تلک عقبی الذین اتقوا، یہ انجام کن لوگوں کا ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو اللہ سے ڈرتے رہے، اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے اپنی دنیا میں خواہشات، لذات، شہوات کو کنٹرول کیا، اور ان کی نظر کہاں تھی؟ آخرت پر۔ وہ برے کاموں سے بچتے رہے، انہوں نے اپنی دنیا کو قربان کر دیا اور آخرت کو خرید لیا۔ یہ انجام، یہ خوشخبری، یہ جنت کی نہریں، یہ جنت کے ہمیشہ رہنے والے سائے کن لوگوں کے لیے ہیں؟ اللہ کے بندوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے۔ اور متقی بندہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اب ڈر بھی جو نا دو وجہ سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے خوف کی وجہ سے کسی سے ڈرنا، اور ایک ہوتا ہے کسی سے محبت کی وجہ سے ڈرنا اور اس کی ناراضگی برداشت نہ کر سکنا۔ تو متقی لوگوں کا اللہ سے ایسا ہی رشتہ ہوتا ہے۔ اب جب ڈر نہیں ہوگا تو برائیاں نہیں چھوڑ سکیں گے، اس لیے ہائی لائٹ کریں متقی لوگوں کی صفات کو، یعنی وعید المتقون شروع میں بھی کہا اور لاسٹ میں بھی کہا کہ بھول نہ جائیں، کہ کہیں ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات انسان کو جب اچھی چیزیں دکھائی جاتی ہیں تو انسان میں محسوس کرتا ہے، امید باندھ لیتا ہے، ایکسپیکٹیشن اس کی بڑھ جاتی ہے کہ اچھا مجھے بھی یہ ملے گا۔ یہاں پہ اللہ نے دو بار، سٹارٹ میں بھی لاسٹ پہ بھی دو دفعہ ذکر کیا تقوی کا، اور تقوی کو ہائی لائٹ کریں اور مائنڈ میں بھی کہ مجھے یہ انجام، میں اس منزل تک تب پہنچ سکتی ہوں جب میرے اندر تقوی ہوگا۔ اور تقوی اس چیز کا نام ہے کہ آپ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کی سوچ یہ ہونی چاہیے
کہ یہ کام میرے اللہ کو پسند ہے کہ نہیں. ہر کام میں، ہر سوچ میں، ہر لمحے، ہر قدم میں اس چیز کا خیال رکھنا کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو میرا رشتہ اللہ تعالی سے بڑھے گا یا کم ہوگا، میری قربت بڑھے گی یا کم ہوگی. تو پھر انشاءاللہ مشکل نہیں ہو جائے گا سفر، جب مائنڈ سیٹ ایسا بن جائے گا. وَأُقْبَلْ كَافِرِينَ النَّارِ، اور انجام کافروں کا کیا ہے؟ آگ. کافروں کا انجام آگ ہے اور متقی لوگوں کا انجام کیا ہے؟ تقوی. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یفرحون وہ خوش ہو جاتے ہیں. کس کو دیکھ کر؟ کتاب کو دیکھ کر. بما انزل الیک، جو آپ پر اتارا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ پر جو بھی چیزیں اتاری جاتی ہیں، جو کتاب، جو وحی اتاری جاتی ہے، یہ دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں. اس کی دو طرح سے تفسیر کی گئی ہے. پہلی کی گئی ہے اہل کتاب کے پوائنٹ آف ویو سے کہ جن کے پاس تورات اور انجیل ہے، جب ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب لے کے آئے اور جو وحی اتری تو اسے دیکھ کر بڑے خوش ہوئے کہ اس کا ذکر تو ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی آیات دیکھ کر بڑے خوش ہوئے، جیسے حبشہ کا بادشاہ نجاشی اور نجران سے آنے والے لوگ تھے نا، وہ سب. وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ، اور کچھ گروہ، کچھ قوم والے، کچھ ٹولیاں، کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس کے بعض کا انکار کیا. کیوں؟ کیونکہ جب قرآن نے آ کر ان کے پول کھولے، انہوں نے اپنی کتاب میں تحریف کی تھی نا، انہوں نے اپنی کتاب چینج کر دی تھی. بہت سے ایسے مسائل تھے جو انہوں نے اللہ کے رسول کے آنے کی جو بشارتیں تھیں اس کو انہوں نے چھپا دیا. پھر اسی طرح یہودیوں نے کچھ جیسے رحم کی حد اور سود کی حرمت، یہ سب چیزیں جو ہے نا چھپا دی تھی. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر کیا ہوا کہ سب کچھ واضح ہو گیا. تو انہوں نے قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا. قرآن کو یہ نہیں مانتے تھے، منکر ہو گئے. کس وجہ سے منکر ہوئے تھے؟ بارہا ہم نے پڑھا نا اس کا، ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے. اللہ کے رسول کا انتظار کرتے تھے لیکن منکر کیوں ہوئے کہ یہ نبی ہماری قوم سے کیوں نہیں آیا، اور کتاب کو دیکھ کر خوش ہونے کی بجائے ضد میں آ کر انکار کر دیا. اب دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ الکتاب سے مراد قرآن ہے، یعنی وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، قرآن دیا، مسلمان وہ لوگ جن پر یہ کتاب نازل ہوئی، ان میں سے وہ لوگ جو کتاب پر پورا اترنے والے تھے. کتاب کو دیکھا، جب اللہ نے ان کو کتاب دی، جب اللہ نے ان کو سمجھ دی، قرآن کی آیات ان کو سمجھ آنے لگی، تدبر کرنے لگے، تو دیکھ کر کیا ہوئے؟ بہت خوش ہوئے، بہت مزہ آنے لگا ان کو. جیسے آپ کو قرآن ملتا ہے نا تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے چن لیا قرآن کو سیکھنے کے لیے، قرآن پر تدبر کرنے کے لیے، قرآن کے سفر پر اللہ نے مجھے نکال دیا. یہ تو میری بہت بڑی خوش قسمتی ہے. اللہ ہر ایک کو تو نہیں عطا کرتے نا، یہ بڑے اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کی کمپنی عطا کرتے ہیں، قرآن کی دوستی عطا کرتے ہیں. تو پھر اسی طرح کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے دیکھا کہ قرآن میں ان کی مرضی کے خلاف احکامات ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا اور مسلمان نہ ہوئے. تو یہ لوگ قرآن کو دیکھ کر خوش ہونے کی بجائے ناراض ہو گئے، انہوں نے قرآن کا انکار کر دیا. قل کہہ دیجئے انما امرت ان اعبد اللہ، کہ بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اللہ کی، ولا اشرک بہ، اور میں شریک نہ ٹھہراؤں اس کے ساتھ. الیہ، اسی کی طرف، ادعو، میں بلاتا ہوں، والیہ مآب، اور اسی کی طرف ہے میرا لوٹنا. تو جو شخص نہیں مانتا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے، وہی اللہ کی عبادت سے انکار کرتا ہے. لیکن اللہ کے رسول کو کہا کہ آپ حکم، آپ کہیں کہ مجھے آرڈر ہے
کہ میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور اسی کو اکیلا رب مانتا ہوں۔ اب یہاں پہ ایک چیز پھر آئی، مآب، لوٹنا، یعنی میں اللہ ہی کی طرف جانے والا ہوں، اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف لوٹنے والا ہوں۔ مآب جو ہے نا، منزل، جب آپ منزل کو یاد رکھ کے کوئی بھی سفر شروع کرتے ہیں تو آپ کے لیے سفر کی مشکلات برداشت کرنا بھی آسان ہو جاتی ہیں، اور آپ کی جب خواہش ہوتی ہے کہ اللہ میری منزل کو میرے لیے کامیاب بنا دے، تو زندگی کے اصول سمجھنا، برائیوں کو چھوڑنا، نیکیوں میں اضافہ کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، انسان کی سوچ ویسی بن جاتی ہے، مائنڈ سیٹ ویسا تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی کو ایسے گزارنا ہے کہ آپ کے سامنے آخرت ہو، کہ ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور ہم اس کو کیا جواب دیں گے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے نازل کیا اس حکم کو عربی زبان میں۔ اب یہ اہل عرب پر ایک بہت بڑی نعمت تھی کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، اور ان کو کہا بھی جا رہا ہے کیونکہ جس قوم سے نبی آئے تھے تو اس قوم کے مطابق کتاب جو نازل ہوتی رہی۔ اللہ نے آخری نبی کو اہل عرب میں سے چنا اور کتاب بھی عربی زبان میں نازل ہوئی، اور عربی زبان میں کتاب نازل کرنے کے بہت سے مقاصد ہے کہ فصیح و بلیغ زبان تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ زبان ایسی ہے کہ آج تک جو قرآن کی لینگویج ہے وہ چینج نہیں ہوئی، اس کے اصول، اس کے قواعد، اس کے رولز سارے ویسے کے ویسے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر پیروی کی آپ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے اپنی خواہشات کی پیروی کی علم آ جانے کے بعد، پھر کیا ہوگا؟ مَالَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، آپ کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی دوست نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی آپ کو بچانے والا ہوگا۔ یہ خطاب بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اس سے مراد ہر وہ شخص جو اللہ کی رضا کا طالب ہے اور اس کے غصے سے ڈرنے والا ہے۔ اس میں وعید ہے کہ دیکھو، علم آ گیا، قرآن آ گیا، اللہ نے توفیق عطا کر دی، نعمت دے دی، سمجھ آ گئی آپ کو، حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے آپ کو اللہ نے شعور عطا کر دیا۔ اب اگر آپ نے اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے باطل کا رستہ اختیار کیا تو یاد رکھنا، علم کفایت نہیں کرے گا، علم نہیں بچا سکے گا، کوئی دوست نہیں ہوگا تمہارا، اور کوئی اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ وہ علماء جو جانتے بوجھتے سنت کی راہ چھوڑ کر بدعت اور ضلالت اور قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اقوال رجال کی راہ اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے اس میں سخت وعید ہے۔ پتہ ہے کہ یہ چیز غلط ہے، لیکن اپنی شہرت اور اپنی الگ سے ایک مسجد بنانے کے لیے اللہ کی رضا کو چھوڑ کر کس کی رضا پر راضی ہونے لگتے ہیں؟ لوگوں کے پیچھے اپنے اولیاء، اپنے پیر فقیر کی بات کو اپنے لیے حجت ماننے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر کیا گیا کہ اگر آپ نے اب اپنی خواہشات کی پیروی کی، وہ کام کیے جس سے آپ خوش ہوں یا آپ لوگوں کو خوش کر سکیں، یا وہ آپ کی خواہش اللہ کے احکام سے ٹکرا جائے اور آپ اس میں سے چوز وہ کریں جس سے آپ کو لذت محسوس ہوتی ہے، تو یاد رکھیے آپ بچ نہیں سکیں گے اللہ سے۔ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ علم آ جانے کے بعد پھر اپنی خواہش اندر سے نکال دیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے کئی رسولوں کو، من قبلک، آپ سے پہلے، وَجَعَلْنَا، اور بنائے ہم نے، لہم، ان کے لیے، ازواجن، بیویاں، وَذُرِّيَّةً، اور اولاد۔ اب یہ آیت جو نازل ہوئی اس کا کیا مقصد ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر مشرکین یہ بھی اعتراض کرتے تھے کہ یہ عجیب پیغمبر ہے کہ دوسرے انسانوں کی طرح نکاح بھی کرتے ہیں، ان کی اولاد بھی ہے، حالانکہ پیغمبر کو تو ان باتوں سے کیا واسطہ۔ بلکہ ان کا ایک یہ بھی اعتراض تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کھاتے کیوں ہیں، بازاروں میں کیوں چلتے ہیں۔ تو اس آیت میں ان کے اس اعتراض کو ختم کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے بھی کئی رسول آئے تھے، ان رسولوں کی شادیاں ہوئی تھی، نکاح ہوا تھا، ان کی اولاد بھی تھی، ان کے بچے بھی تھے، وہ سب کھانا بھی کھاتے تھے، وہ بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے پر بڑا فخر ہے نا تمہیں، تو کیا ابراہیم کی اولاد ان کے نکاح کے بغیر ہی ہو گئی تھی؟ ان کی شادی کے بغیر ہی تم پیدا ہو گئے تھے؟ بنی اسرائیل کو دیکھو، ان کے انبیاء کو دیکھو، سلیمان علیہ السلام کی بیویوں اور لونڈیوں کی تعداد کی طرف دھیان کرو۔ تو یہ اعتراض سرے سے ہی لغو ہے، سرے سے ہی فضول ہے۔ ہمارے زمانے میں بھی کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو اس چیز کو مانتے ہیں، اور خاص طور پہ جو بندہ شادی نہیں کرتا اور کماتا نہیں ہے، بس ایک جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے، راہب بن کر دین کی دعوت دینے شروع کر دیتا ہے، جہاد کی بجائے ایک الگ سے کونا اختیار کر لیتا ہے، محنت کرنے کی بجائے دوسروں کے رزق پر اپنے آپ کو پلتا ہے، کھاتا ہے، اس کو ہم ولی اور صوفی سمجھ لیتے ہیں، اور اس کو نیک بندہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس نے اپنی خواہش مار لی، یہ تو شادی بھی نہیں کر رہا، اس کے بچے بھی نہیں ہیں، یہ کما بھی نہیں رہا، یہ دین کی خدمت کے لیے ایک جگہ کے بیٹھ کر دین کی دعوت دے رہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، نکاح ہوا، ان کی اولاد بھی تھی، وہ کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے۔ تو یہ کام اسلام میں حرام ہے، رہبانیت اختیار کرنا، کہ آپ سب کچھ چھوڑ کر ایک کارنر آپ پکڑ لیں اور وہاں پہ بیٹھ کر بس ذکر کرتے رہیں، اور ایسے بندوں کو پہنچا ہوا سمجھنا بھی عقیدے کے خلاف ہے۔ حدیث میں آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نا 3 آدمی آئے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق جو نا پوچھ رہے تھے۔ جب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے سمجھا یہ تو بڑا کم ہے، اللہ کے نبی کی عبادت کو بڑا کم سمجھنے لگے، کہنے لگے ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت، آپ کے تو پہلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی روزے کے بغیر نہیں رہوں گا، تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے علیحدہ رہوں گا، میں کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا تم لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں، یاد رکھو اللہ کی قسم، آپ تھوڑے غصے میں آ گئے تھے اور آپ کہنے لگے اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھنے والا ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، تو جو کوئی میرے طریقے سے بے رغبتی اختیار کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی وہ میرے دین سے خارج ہو جائے گا۔ تو سوچئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت بات یہاں پہ کی نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے بڑھ کر کوئی عمل کرنا، یہ بھی اسلام کے اندر ایک نئی چیز ایجاد کرنا ہے۔ ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا اللہ کے رسول نے کیا۔ تو رہبانیت اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ آپ اپنے دنیا کے جتنے بھی مسائل ہیں، آپ روزی کمائیں، آپ انجوائے کریں لائف کو، نماز اپنی پڑھیں، فرائض کو پورا کریں، نوافل کی بھی ادائیگی کریں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا سے الگ تھلگ ہو جائیں، خوش نہ ہو، مسکرائیں نہ، کپڑے ہی نہ چینج کریں، لباس نہ پہنیں، نہائیں دھوئیں نہ، اپنی شادی ہی نہ کریں۔ تو اس چیز کا نام اسلام نہیں، اور ایسا کرنے سے یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، بلکہ طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس لیے ایسا مومن بننا ہے جو برانڈیڈ ہو، جو غیرت مند ہو، جو کامیاب ہو، جو لوگوں کے سامنے للچائے نا، اس کے اندر اتنی سیلف رسپیکٹ ہو کہ وہ خود کما کر
اپنی رزق کو اور اپنے لیے آسانی پیدا کر سکے۔ پھر کہا گیا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں تھا کسی رسول کے لیے کہ وہ لے آئے کوئی نشانی مگر اللہ کی اجازت سے۔ اب مشرکین مکہ کا ایک یہ بھی اعتراض تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے سچے پیغمبر ہیں تو پھر کیا کریں، ہمارے مطالبوں کو پورا کریں، معجزے جو انہوں نے مانگے تھے۔ پچھلی آیت کے اندر بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ آسمان سے کوئی چشمہ نازل کرنا، اور اسی طرح مردے کو زندہ کرنا، اور پہاڑوں کو پھاڑنا۔ تو کہنے لگے کہ اگر سچے رسول ہو نا تو ایسی نشانیاں لے کے آؤ، ایسے معجزے کیوں نہیں لاتے؟ ان کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کی اپنی پاور کوئی نہیں ہوتی، اللہ کی پاور سے معجزے ہوتے ہیں۔ پہلے پیغمبر جتنے معجزے لائے تھے وہ اللہ کی اجازت سے، حکم سے لائے تھے۔ اب اگر اللہ کا حکم ہوگا تو وہ اپنے اس پیغمبر کو بھی کہ معجزے بھی ظاہر کر دیں گے، ورنہ پیغمبر کے اندر خود ہی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے وہ کرے۔ اس سے عقیدہ ہمارا یہ بھی درست ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی کرامات ولی سے یا پھر کسی بھی سے ظاہر ہو تو وہ اس کی کرامات نہیں ہے، اس کی پاور اور اس کی انرجی نہیں ہے، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے سب کچھ، وہی کرتا ہے۔ اور یہ عقیدہ بنانا کہ فلاں پیر کے پاس یہ کرامت ہے اور فلاں انسان کے پاس یہ طاقت ہے، یہ بھی ہمیں ہمارے عقیدہ توحید کو تذبذب میں ڈال دیتی ہے۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر مدت کے لیے ایک کتاب ہے، یعنی ہر وقت کے لیے ایک لکھا ہوا فیصلہ ہے جو اس وقت ہو کر رہے گا، جو اللہ نے لکھ دیا وہ ہو کر رہے گا۔ يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور مٹاتا ہے اللہ جو وہ چاہتا ہے، وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور وہ ثابت رکھتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے ریز کر دیتا ہے، اور چاہتا ہے تو اس کو ثابت رکھتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب تو ایک یہ ہے کہ جو قرآن کی آیات نازل ہوتی ہیں تو اس میں سے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ کسی آیت کو منسوخ کرنا چاہے تو وہ منسوخ کر سکتے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا، سورۃ بقرہ کے اندر پڑھا ہے ہم نے کہ جو بھی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے بلا دیتے ہیں تو پھر اس سے بہتر یا اس جیسی کوئی نہ کوئی آیت لے کے آتے ہیں۔ اس کے منسوخ ہونے میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اب یہود جو تھے وہ منسوخ کے کرنے کے اقرارات کرتے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک دفعہ کوئی چیز آ گئی بس وہ آ گئی ہے، اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی پاور کو، اللہ کی طاقت کو ہم محدود رکھ رہے ہیں نا، کہ اللہ کے پاس یہ طاقت نہیں ہے، اللہ کو اختیار نہیں کہ وہ اللہ کسی چیز کو چینج نہیں کر سکتے۔ اللہ چاہیں تو اس آیت کے بدلے کوئی نئی آیت لے آتی ہیں اور اس کو منسوخ کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے پاس طاقت ہے، اللہ کے پاس اختیار ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے جو پہلی آیت نازل کی تھی، پہلا حکم نازل کیا تھا، اس میں کوئی کمی تھی تو اس وجہ سے دوسرا حکم نازل ہوا۔ اللہ کی کوئی حکمت ہے، اور اس سے یہ بھی کہ اللہ کے پاس اختیار ہے کہ وہ جب چاہے رولز اینڈ ریگولیشنز کو بدل سکتا ہے۔ یہ بلکہ اس کی طاقت کو اور بڑھا دیتا ہے، وہ جب چاہے کوئی نیا رول لے کے آ سکتا ہے اپنی حکمت کی بنا پر۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ تقدیر کے بھی دو طرح کی تقدیر ہوتی ہے۔ ایک تقدیر ایسی ہے جو بدل نہیں سکتی، اور ایک ایسی تقدیر ہے جو بدل سکتی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اللہ چاہے تو کسی کی تقدیر کو بدل سکتا ہے، اور چاہے تو اس کی تقدیر کو نہ بدلے۔ یہ بھی فیصلے کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ ہم کہتے ہیں نا اکثر دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، تو ایسی ہی بات ہے کہ دعائیں جب ہم کرتے ہیں تو پھر تقدیر اور دعا کے درمیان جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ آسمان سے تقدیر کا فیصلہ، قضاء کا فیصلہ، اور نیچے سے زمین سے دعائیں آتی ہیں، آپس میں ان کی بحث ہوتی ہے، اور کبھی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور کبھی دعائیں انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے، انسان کے نصیب کو بدل دیتے ہیں، جو اس کا لکھا ہوا ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی
کوئی مشکل آئے یا پرابلم ہو، کوئی بیمار ہو یا پریشانی ہو، تو بہت سی دعائیں کرنی چاہیے. دعائیں بہت زیادہ اثرات لے کے آتی ہیں سامنے، اور یہ انسان کے نصیب کو بدل بھی دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہوتی تھی کہ تقدیر جو ہے، تقدیر کو دعا کے سوا کوئی چیز نہیں ٹالتی، اور عمر کو نیکی کے سوا کوئی چیز زیادہ نہیں کرتی. اس کے علاوہ صحابہ اکثر یہ دعائیں مانگا کرتے تھے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی تقدیر کو بدلنے کی دعا کرتے تھے. کہتے تھے اللہ اگر تو نے مجھے بدبختوں میں لکھا ہے تو مجھے سعید لکھ دے، یعنی مجھے نیک بخت لوگوں میں لکھ دے، اور اگر تو نے مجھے نیک لوگوں میں لکھا ہے تو اللہ مجھے ہمیشہ انہی لوگوں میں لکھے رکھنا، انہی لوگوں کا ساتھ دینا. تو ہمیں بھی نا اپنے لیے دعا لازمی کرنی چاہیے. کیا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اگر برے گنہگار لوگوں میں لکھا ہے تو ہمیں نیک لوگوں میں لکھ دے، ہماری تقدیر بدل کر ہمیں صالحین میں لکھ دے، ہمیں متقین میں لکھ دے، ہمیں محسنین میں لکھ دے. اور بھی بہت سی دعائیں اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اس یقین کے ساتھ کہ دعائیں جو ہیں انسان کی تقدیر کو بدل سکتی ہیں، ٹال سکتی ہیں. ایک چیز آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ نہیں چینج ہو رہی، تو آپ بہت سی دعائیں کر کے اللہ کو منانے کی کوشش کریں. اور اگر اللہ کی حکمت ہوگی تو آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی. اگر آپ کی تقدیر میں حکمت ہے اور اس میں آپ کے لیے بہتری ہے، تقدیر غالب آ جائے گی. تو ایمان نہیں کمزور کرنا چاہیے کہ دعائیں پھر کیوں نہیں قبول ہوئیں. تو یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، مٹاتا ہے اللہ جو چاہتا ہے اور وہ ثابت رکھتا ہے. یعنی یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کے پاس یہ اختیار ہے، کبھی تقدیر غالب آ جاتی ہے، کبھی دعا. وَإِنَّهُ الکتاب، اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب. اصل جو کتاب ہے جس کے اندر یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. وَإِمَّا نُورِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي، اور اگر ہم دکھائیں آپ کو بعض، الذی وہ جس کا، نعدہم ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے، کن سے؟ جو انکار کرتے ہیں. اب تھوڑا سا نا آپ نے مائنڈ اس طرح سے بنانا ہے کہ یہ سورت کا آخری پارٹ ہے، آخری آیات ہے. اور ہمیشہ یہ چیز دیکھنے کو ملی ہے کہ جب ہم کوئی بھی سورہ پڑھے ہوتے ہیں تو اس کے لاسٹ پہ کنکلوژن ہوتا ہے. پوری سورہ کے اندر جو چیزیں سکھائی جا رہی، جو بتائی جا رہی، اس کو کنکلوڈ کیا جاتا ہے لاسٹ کی کچھ آیات کے ساتھ، وائنڈ اپ کیا جاتا ہے ان چیزوں کو. تو یہ آیات جو ہے نا آخری آیات ہے. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی تسلی بھی ہے، بات بھی گائیڈ بھی کیا جا رہا ہے، رہنمائی بھی کی ہے، اور مین چیزیں جو نا اس میں بتائی جا رہی ہیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ ہم اگر آپ کو وہ سب کچھ دکھا دیں جن کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، مراد عذاب ان پر آ جائے، سزائیں دنیا میں جو ہے، تو اگر ہم آپ کو آپ کی آنکھوں سے دکھا دیں، یا پھر ہم آپ کو فوت کر لیں، تو آپ کو اس چیز کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد وہ سزائیں ان پر آئیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے اس چیز کی پریشانی، ٹینشن نہیں لینی، بلکہ اس تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر وہ وعدے پورے ہوں یا بعد میں، آپ کا کام کیا ہے؟ انما علیک البلاغ، آپ کا کام تو پہنچانا ہے، اور ہمارا کام کیا ہے؟ وعلینا الحساب، اور ہمارا کام ہے حساب لینا. اس سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے، جو مبلغ ہوتا ہے نا اس کو صرف پہنچانا چاہیے، بیٹھ کے حساب کتاب لینے کی کوشش نہ کریں. اب دیکھیں مبلغ اب یہ سوچے کہ اس نے مجھے فلاں جگہ پہ انسلٹ کیا اور مجھے پریشان کیا اور ہرٹ کیا. اب مبلغ بجائے اس کے کہ مزید تبلیغ کرے، وہ بیٹھ جاتا ہے وہاں دیکھنے کے لیے کہ دیکھتا ہوں اللہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے، اس کی سزا کو تو میں دیکھ کے ہی مروں گا، اس نے مجھے تکلیف دی، اس نے مجھے رسوا کیا. ہمارا دراصل ہمارے لیے اس آیت کے اندر بہت بڑی بات ہے کہ لوگوں کے ساتھ حساب کرنے کی بجائے ان کے ساتھ ایک پہنچانے کا، میسج دینے کا رویہ ہونا چاہیے. ہمارا کام ہے بات کو کنوے کرنا، بتا دینا. اب بیٹھ کر
لوگوں کا احتساب نہیں شروع کر سکتے ہم. یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے. اگر انہوں نے آپ کی بات کا انکار کیا تو یہ آپ اللہ پہ چھوڑیں. آپ تو اللہ کی بات پہنچا رہے ہیں نا. ان کی سزا کے انتظار میں نہ بیٹھیں. ہو سکتا ہے اللہ نے مستقبل میں ان کے لیے ہدایت لکھی ہو سکتا ہے آپ کس دنیا کے چلے جانے کے بعد ان کو ہدایت ملے. تو ایسے کسی کے بارے میں ہمیں، اور برے جو بھی ہمارے وسوسے ہوتے ہیں، بدگمانیاں ہوتی ہیں، ہمیں دوسروں کے بارے میں سوچنے کی بجائے بس میسج پہ توجہ دینی ہے. ٹھیک ہے. انما علیک البلاغ. جب بھی کبھی آپ ڈگمگانے لگے، پریشان ہو کہ فلاں بندہ میری بات نہیں مان رہا، سن نہیں رہا، میں تو اس کو سمجھا سمجھا کے تھک گئی ہوں، تو یہ آیت آپ کے لیے بہت بڑی تسلی ہے. اس کو ہائی لائٹ کریں، ان ورڈز کو اپنے اپنے مصحف پر نا، جو بھی آپ کے پاس ایک عربی مصحف ہونا چاہیے پاس، یا بعد میں آپ جب مطالعہ کرتے ہیں یا لیسن کو ریوائز کر رہے ہوتے ہیں نا، تب اپنے ہائی لائٹر کے ساتھ کچھ ورڈز کو ہائی لائٹ کیا کریں. اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ تلاوت کریں گے یا قرآن میں یا رمضان کے اندر پورا قرآن پڑھیں گے تلاوت، تو آپ کو وہ کچھ ورڈز جو ہے نا مزید آپ کو موٹیویٹ کریں گے. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ. تو بے شک آپ کے ذمہ پہنچانا ہے. پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ لوگ نہیں مان رہے تو نہ مانے. آپ نے بس اخلاص کے ساتھ بات بتاتے رہنا ہے. آپ اپنے مقصد کو آگے لے کے جاتے رہنا ہے. آپ حساب لینے نہ بیٹھیں. جب حساب لینے بیٹھیں گے تو پھر بلاغ نہیں ہو سکے گا. یا حساب ہو سکے گا یا بلاغ ہو سکے گا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ بلاغ کرنے والوں میں شامل کرے، پہنچانے والوں میں اللہ ہمیں شامل کرے. اولم یروا. کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا، انا بے شک ہم نأتی ہم آ رہے ہیں، الارض زمین کو، ننقصھا ہم گٹا رہے ہیں اسے، من اطرافھا اس کے کناروں سے. اب اس کی بھی تفسیر دو طرح سے کی گئی ہے. پہلی تفسیر اس کی یہ ہے کہ زمین کا کم ہونا، اس سے مراد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین کم ہوتی جا رہی ہے ان کی کامیابی تک پہنچنے کے لیے، فتح تک پہنچنے کے لیے. اللہ نے اس کو اس قافلے کے اندر خود کو بھی شامل کیا. یہ ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ اللہ کہہ رہے ہم آ رہے ہیں زمین کو، ہم گٹا رہے ہیں اس کے اطراف کو. یعنی جو مدینہ کے اندر آپ تھے اور آپ مکہ میں جانے والے تھے اور وہاں پہ جا کر سب کو شکست دینی تھی اور مکہ فتح ہونا تھا، تو اس عرصے کے لیے وقت کم ہوتا جا رہا تھا. وہ قریب قریب زمین آتی جا رہی تھی. پچھلی زمین یعنی وہ جو ایک پورا سا فاصلہ تھا، وہ فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا کامیابی فتح حاصل کرنے میں. ٹھیک ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ زمین مسلمانوں کے قبضے میں اور زمین مسلمانوں کے انڈر آ جائے گی، اور اس وقت کو ہم کم کرتے جا رہے ہیں، اس سپیس کو کم کرتے جا رہے ہیں. ایک اس کا مطلب یہ ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ آخری دور تک ایک حدیث بھی ہے مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کی کہ زمین کی پشت پر اینٹوں یا بال کا بنا ہوا کوئی بھی گھر یا خیمہ باقی نہیں رہے گا، یہاں تک کہ اس میں اللہ کا کلمہ داخل ہو جائے گا. اللہ عزت والوں کو عزت بخش کر اور ذلیل کو ذلت دے کر، یا تو انہیں عزت دے گا، انہیں یہ کلمہ پڑھنے والوں میں داخل کر دے گا، یا پھر انہیں ذلیل کرے گا اور اس کے محکوم بن جائیں گے. یعنی آخری دور جب اسلام قیامت کے قریب جو دور چل رہا ہوگا نا، اس دور کے اندر اسلام غالب آئے گا اور یہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں یہ مغلوب ہو جائیں گے، یہ محکوم بن جائیں گے. دو ہی آپشن ہوں گے لوگوں کے پاس، یا تو کلمہ پڑھ کے عزت والے بن جائیں، یا پھر مسلمانوں میں کے سامنے محکوم بن کر ذلیل بن کر زندگی گزارے. اور یہ ایسا ہوگا، اس پر ہمارا ایمان ہے. تو ایک تفسیر اس کی یہی ہے کہ نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم آ رہے ہیں زمین کو، ہم گٹا رہے ہیں اس کے کناروں کو. دوسرا مطلب آج کی تفسیر اور سائنس کو تھوڑا سا مد نظر رکھتے ہوئے دیکھا گیا کہ زمین بذات خود کم ہوتی جا رہی ہے.
اس کے کور پر جو پریشر پڑ رہا ہے اس کی وجہ سے کم ہوتی جا رہی ہے، اور ایک وقت آئے گا جب وہ پریشر زیادہ پڑے گا اور زمین جو ہے نا، جب وہ قیامت کا زلزلہ آئے گا، اور سائنس نے اس کو اس سے تشبیہ دیا ہے کہ یہ جو پریشر ہے اس کے کور پر جو پڑ رہا ہے اس کی وجہ سے زمین پر ایک طوفان اور زلزلہ اور ایک حادثہ پیش آئے گا۔ خیر، اس وقت کے مطابق تو اس وقت کے مطابق بھی یہ تفسیر ہے، اور آج دونوں طرح سے آپ اس کو مائنڈ میں رکھ سکتے ہیں۔ واللہ یحکم، اور اللہ فیصلہ کرتا ہے، لا معقب، نہیں کوئی پیچھا کرنے والا، لحکم ہی، اس کے فیصلے کا، وہو سریع الحساب، اور وہ بہت جلد فیصلہ لینے والا ہے۔ یعنی اس کے فیصلے پر نظر ثانی کر کے اسے صرف وہی بدل سکتا ہے جو اس پر غالب ہے، کوئی بھی ہستی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتی، یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا اختیار ہے، صرف اللہ بدل سکتا ہے۔ اب ہم یہ کہیں کہ طوفان کشتی سمندر میں گئی اور پھر کسی عام انسان کی وجہ سے وہ باہر آ گئی، تو یہ انسان کا کمال نہیں، اللہ کا ہے نا۔ اگر ایسا ہو بھی جائے، کوئی معجزہ ہو بھی جاتا ہے، کسی کی کرامت سامنے آتی بھی ہے، تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں بندے کی وجہ سے یہ کام ہو، کریڈٹ اللہ کو دیں، اللہ کے اختیار میں ہے سب کچھ، انسانوں کے فیصلے اللہ کے پاس ہے، وہ سریع الحساب۔ اگر نہیں مانو گے نا تو پھر آ رہے اللہ تمہارا جلد حساب لینے والا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کے حساب لینے کا وقت تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، حتیٰ کہ اس کے آنے پر جو مجرم لوگ ہیں وہ کہیں گے قسمیں کھا کر کہ ہم دنیا کے اندر تو ایک گھڑی رہ کے آئے، یعنی قیامت کا دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا ایک دن، اور اسی لحاظ سے بھی کہ جلدی آنے والا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ جب حساب لیں گے نا تو پلوں میں حساب لے لیں گے، ذرا برابر بھی تاخیر نہیں ہوگی، سب ایک پل کے اندر قیامت کا سارا حساب لوگوں کے سامنے آ جائے گا، کاؤنٹنگ اچھی ہو جائے گی۔ اب دیکھیں نا، ہم جب کاؤنٹنگ کرتے ہیں یا کاؤنٹر پہ بیٹھتے ہیں تو کتنی لائنیں لگ جاتی ہیں، اور پھر کیا ہے کہ لوگوں کو بھی انتظار کرنا پڑتا ہے، تو قیامت کے دن لوگ منتظر نہیں ہوں گے، جلدی جلدی حساب ہوتا رہے گا سب کا، اور یہ بھی نہیں کہ مسٹیک بھی نہیں ہوگی، اللہ کی کاؤنٹنگ میں کوئی غلطی بھی نہیں ہوگی۔ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَاب، ہمیں اپنے حساب میں بولنے کی توفیق نہیں ملے گی، ہم یہ نہیں بتا سکیں گے اللہ یہ ہم نے گناہ اس نیت سے کیا تھا، وہاں پہ نیتیں نہیں واضح کر رہے ہوں گے، اللہ کو تو سب کچھ پتا ہے۔ دنیا کے اندر تو ایسے ہوتا ہے نا، جب ہم کسی کی کٹہرے میں کھڑے ہوں تو پھر کمی بیشی کرتے رہتے ہیں، اللہ کے کٹہرے میں جب کھڑے ہوں گے نا تو سوچئے، اللہ کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، کامیابی ناکامی دونوں میں سے ایک چیز ہمارے ہاتھ میں تھما دی جائے گی، اور ہم اس پہ بات نہیں کر سکیں گے، بحث نہیں کر سکیں گے، بول نہیں سکیں گے، اپنی صفائی نہیں پیش کر سکیں گے، گواہی نہیں ہمارے پاس ہوگی، جلدی سے حساب ہوا، آپ گئے، اگلا بندہ آ گیا۔ اس لیے اپنے حساب کو بہت صاف رکھنا چاہیے تاکہ ہمیں شرمندگی نہ ہو، اللہ ہمیں قیامت کی شرمندگی سے بچا لے، اللہ ہمیں محشر کے میدان میں رسوا ہونے سے بچا لے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ کے رسول کو پھر تسلی، اللہ کے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے نا اس میں بار بار، کیوں؟ کیونکہ اس وقت میں اللہ کے رسول کے خلاف چالیں چلتے تھے لوگ۔ اب کہا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ چالیں چل رہے ہیں، پہلے بھی انبیاء کے ساتھ ایسے ہوا کہ رسولوں کو ستایا جاتا، اسلام کو نیچا دکھانے کی بہت تدبیریں کی گئی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ کو پیش آ رہی ہے، یہ ہمیشہ سے ایسے چلتا آ رہا ہے، اور کوئی بھی تدبیر اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ کوئی انسان ہمارے بارے میں ہمارے خلاف کوئی چال چلتا ہے نا، یاد رکھیے اس کی چال کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کی مشیت اس کے اندر شامل نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اختیار ہر چیز کا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ تو اگر ان کی تدبیر کامیاب ہو جاتی ہے تو کوئی حکمت ہے اللہ کی۔ اگر کوئی بندہ ہمارے بارے میں پلاننگ کرتا ہے، ہمیں ہرانے کی کوشش کرتا ہے، ہمارے خلاف پروپیگنڈے کرتا ہے،
اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو سمجھیں میرے رب نے اس کو اجازت دی تو اس نے میرے خلاف جو چال چلی تھی اس پہ وہ پورا اتر رہنا. اور اللہ میرا اللہ، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت تو ہوگی نا، میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں. کوئی چیز آپ سے چھین لی جاتی ہے، آپ کچھ کھو جاتے ہیں، اتنی جلد بازی اختیار نہ کریں. خود کو جلنے کڑنے کے لیے بند کمرے کے اندر بند نہ کر دیں کہ میرے ساتھ کیوں ایسا ہوا. اللہ کہتے ہیں فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، تو اللہ ہی کے لیے ہے تدبیر ساری کی ساری. يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ، وہ جانتا ہے جو کمائی کرتا ہے ہر نفس. اگر اللہ نے اس بندے کو اجازت دے دی ہے کہ یہ مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے تو میرے رب نے کوئی نہ کوئی تو اس میں حکمت رکھی ہوگی نا، مجھے مضبوط کرنا ہوگا، یا میرے لیے اس سے بہتر چیز رکھی ہوگی، یا میرے لیے اس میں کوئی بہتر راز رکھا ہوگا، میرے لیے کوئی اشارہ ہوگا. مجھے اس اشارے کو سمجھنا ہے بجائے اس کے کہ میں جلدی کڑتی رہوں. تاخیر ہو رہی ہے، اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے. چیز پاس آ کے چھین لی گئی ہے، اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اللہ کی رضا پہ راضی جب ہونا انسان سیکھ لیتا ہے نا، اور یہ بات کہ تدبیریں اللہ کی مشیت سے ہی کامیاب ہوتی ہیں، یقین جانے شکوے ختم ہو جاتے ہیں، غلے ختم ہو جاتے ہیں، آپس میں جو ناراضگیاں چل رہی ہوتی ہیں، یا کسی نے ہمیں تکلیف دی اس وجہ سے ہم اسے ناراض ہیں، پتہ تولگی اختیار کیے ہوئے ہیں، سب بالکل نارمل ہو جاتا ہے. کیوں؟ اللہ کی مرضی ہے، میرے رب نے اجازت دی ہے تو وہ یہ ایسے کر رہے. کتنی آسان ہے نا بات اس خود کو سمجھانا، کتنی آسان بات ہے. اس کا مطلب ہے ہم لوگوں کے اگینسٹ تب ہوتے ہیں جب ہم اللہ کی طاقت پہ شک کرتے ہیں، نعوذ باللہ. ہم لوگوں کے اگینسٹ تب ہوتے ہیں جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں بندہ اگر یہ کر رہا ہے تو سارا اختیار اسی کے پاس ہے، اگر وہ چاہتا تو نہ کرتا. ہم اللہ کی مشیت کو اندر سے نکال ہی دیتے ہیں. جب ایڈ کر لیں گے سب نارمل. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ، اور عنقریب جان لیں گے کفار، لمن عقبی الدار، کہ کس کے لیے انجام ہے آخرت کے گھر کا، کہ دنیا کے گھر کا انجام کس کے حق میں ہے اور آخرت کا بہترین انجام کس کے پاس ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لست مرسلا، کہ کوئی بھی رسول نہیں، آپ رسول ہے ہی نہیں. اللہ کے نبی کے منہ پہ انکار کر رہے ہیں. کتنی تکلیف ہوتی ہے نا جب آپ کچھ ہوتے ہیں اور سامنے والا کہتا ہے آپ تو ایسے ہے ہی نہیں، آپ تو غلط ہے، آپ کے اندر تو یہ بات ہے ہی نہیں، آپ اچھے نہیں ہیں، آپ برے ہیں. آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ ٹائٹل ملا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہو. سوچئے آپ کسی بڑی محفل میں بیٹھے ہیں، آپ سمجھا رہے ہیں بات، کوئی بندہ کھڑے ہو کے کہتا ہے تمہیں تو کچھ آتا ہی نہیں، تمہارے پاس جھوٹی ڈگری ہے، تم جھوٹی باتیں بتا رہے ہو. اب آپ سچے ہیں، کیا کیفیت ہوگی؟ تو اللہ کے رسول کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کی باتوں کی ٹینشن نہ لیں. کل کفا باللہ شہیدا، کہہ دیں کافی ہے میرا اللہ، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان گواہ. اور زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے جب ایک بندے کو پتا ہو کہ ہم سچے ہیں اور تب وہ انکار کر رہا ہے حسد بغض اناد کی وجہ سے. اب یہ کون لوگ تھے، کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ اہل کتاب، یہود و نصارہ، جانتے تھے اللہ کے رسول سچے ہیں لیکن انکار کر رہے تھے جیلسی کی وجہ سے. بہت سے ہمارے ہم بھی بعض اوقات جیلسی کی وجہ سے بعض اوقات دوسروں کی صفات کا انکار کر دیتے ہیں. ہم جانتے ہیں فلاں بندے کے اندر یہ کوالٹیز ہیں، اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں، لیکن حسد کی وجہ سے کہتے ہیں نہیں مانتے، لوگوں کو بھی اس کے خلاف کر دیتے ہیں. بنی اسرائیل نے بھی یہی کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. حسد بغض کی وجہ سے کہنے لگے لست مرسلا، تم نہیں ہو رسول، آپ رسول نہیں ہیں. اس لیے پھر کہا کہ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کون کون گواہ ہے؟ وہ لوگ میرے اور تمہارے درمیان جن کے پاس علم ہے، اور ان کے علماء آپ کی صفات اور آپ کے متعلق بشارتوں سے آپ کے سچے رسول ہونے کو خوب سمجھتے تھے. جیسے کہ قرآن میں آتا ہے نا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم،
ابناءہم، وہ آپ کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اس لیے مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے، ان سے جا کے پوچھتے تھے. تو ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کے سچا ہونے کو بتایا بھی تھا، جیسے عبداللہ بن سلام، سلمان فارسی، تمیم داری رضی اللہ عنہ، جو ایمان لانے والے. لیکن باقیوں نے پھر چھپائیں بھی باتیں. تو اس لیے اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے، کبھی زندگی کے اندر ایسے حالات سے دوچار ہو جائیں جب آپ سچے ہوں، لوگ آپ کی سچائی کو نہیں مان رہے، چند ایک مان بھی رائے، تو پریشان نہیں ہو. کل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، ہائی لائٹ کر لیں اس کو اور کہیں کہ میرا اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے. جب آپ اللہ کو اپنی گواہی کا حقدار سمجھ لیتے ہیں، اپنے معاملات کے اندر شامل کر لیتے ہیں، تو یقین جانیں وہ رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا. وہ قیامت کے دن بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ دنیا کے اندر بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. پوری دنیا کو بتائے گا کہ آپ سچے ہیں. بس اس لمحے صبر کریں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، متنفر نہ ہو اللہ سے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ کہتے ہیں ہم سچے ہو کر بھی رسوا ہو رہے ہیں، اللہ یہ کیسا انصاف ہے. اللہ کی رضا اور اللہ کے فیصلوں پہ شک کرنے لگتے ہیں، ایمان خراب کرنے لگتے ہیں، اللہ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں، اللہ کی ذات سے متنفر ہو جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں انسان کے عقیدے کو خراب کرتی ہیں اور پھر اللہ سے تعلق خراب ہو جاتا ہے. اللہ سے تعلق نہیں خراب کرنا، کچھ بھی ہو جائے اللہ کے بارے میں پازیٹیو رہنا ہمیشہ. چاہے آپ کانٹوں پہ چل رہے ہیں، سمجھیں کہ کانٹوں پہ چلنا بھی میرے لیے اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی حکمت کے ساتھ ہے. مجھے اللہ سے کوئی شکوہ نہیں. کہیں گے آج سے انشاءاللہ یہ عقیدہ بنانا ہے. آج بار بار یہی بات ہمیں مل رہی ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانا، اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو جانا، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جانا. پریشان نہیں ہونا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لوگ تنگ کیوں کر رہے ہیں، پریشان کیوں کر رہے ہیں، ہرٹ کیوں کر رہے ہیں، ہمیں ڈرایا کیوں جا رہا ہے، ہمیں کمزور کیوں سمجھا جا رہا ہے. بس جب آپ کی اللہ کے ساتھ دوستی پکی ہے، اور یاد رکھے جو اپنے رستے سے نفرت کرتا ہے وہ مشکلات کا ہے نا، آ جاتے ہیں مشکلات کا رستہ بھی، تو وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا. جو اپنے رستے سے نفرت کرتا ہے وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا. اپنے رستے سے پیار کریں، ہاں وہ خوشی کا ہو یا غمی کا، ہاں وہ دکھوں میں مبتلا ہو یا پھر خوشخبریوں والا ہو. اور دوسری بات، رضا تک پہنچنے کے لیے دعا کریں، یا اللہ اگر ہم ایسے لوگوں میں لکھے ہوئے ہیں جو نیک نہیں ہیں تو ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.